بسم الله الرحمن الرحيم. انما اموالكم واولادكم فتنه والله عنده اجر عظیم. صدق اللہ العظیم. اس آیت مبارک میں دو چیزوں کے بارے میں، فتنہ یہ نہیں ہے کہ یہ فساد، بلکہ آزمائش کی معنی میں. بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہاری آزمائش ہے. آزمائش اچھی بھی ہوتی ہے، آزمائش بری بھی ہوتی ہے. میں مثال بتاتا ہوں. انسان کے ایک اولاد ہے، وہ اولاد نیک ہے. ابھی اس انسان کی اولاد ہے، ابھی آزمائش ہے. اب یہ اس آزمائش میں اپنے اولاد کی نیک تربیت کرتا ہے تو یہ اولاد اس کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا، اور یہ اولاد اس کے لیے جنت میں جانے کا ٹکٹ بنے گا. اس کے برعکس اس کی اولاد ہوتی ہے لیکن اولاد کی صحیح اسلامی تربیت نہیں کرتا، گناہوں سے اس کو روک تھام نہیں کرتا، تو یہ اولاد اس کے لیے کیا دنیا میں بھی کیا باعث سے کیا ہوتی ہے، قابل مذمت ہوتی ہے، اور یہ جہنم میں جانے کا ٹکٹ بھی بن جاتا ہے. کیوں بن جاتا ہے؟ کیونکہ قیامت کے دن ہر گھر والے سے، ہر سربراہ سے ان کے ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا. مطلب آپ کے والد محترم سے آپ کے بارے میں پوچھا جائے کہ آپ نے اپنے بیٹوں کی تربیت کیسی کی ہے، یہ بھی سوال ہوگا. اس کے بعد فرمایا او مال آزمائش ہے. اب آزمائش اس کی بھی دو طریقے ہیں. اگر اس مال کو آپ نے اللہ کے راستے میں صحیح طریقے پر خرچ کر دیا تو یہ مال آپ کے لیے دنیا میں بھی باعث افتخار، قبر میں باعث افتخار، مطلب فخر کرنے کی چیز، اور قیامت میں سے باعث افتخار آپ کو. اب اس کے برعکس اس مال کو اللہ پاک نے آپ کو دیا ہے، غلط چیزوں پر خرچ کر دیا، گناہوں کے کام میں خرچ کر دیا، تو یہ مال آپ کے لیے کیا ہوگا؟ وبال بنے گا. وبال کیا بنے گا؟ وبال. وبال جانتے ہیں، ایک قابل مذمت چیز بنے گی. قبر آپ کی خراب، قیامت بھی آپ کی خراب. تو اسے کیا فرمایا؟ انما اموالکم اولادکم فتنہ. ایک جگہ کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، کہ اے ایمان والا آپ کو آپ کی مال اولاد اللہ کی ذکر سے غافل نہ کرے. ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، اور جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئے وہ خسارے میں ہے. مال آپ کو اللہ پاک نے وہ زیادہ، آج کل لوگ کو مال دیتے ہیں نماز کے لیے بھی نہیں آتے. یہ کیا وہ اس میں آتے ہیں. مال آپ کو اللہ پاک نے دیا ہے، اولاد آپ اللہ پاک نے آپ کو دیا ہے، تو خیال کرو اللہ کو اس وقت بھی آپ نے یاد رکھنا ہے. اگر یاد نہیں رکھتے تو خسارے میں. جگہ اللہ پاک پھر فرماتے المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردک. کہ المال والبنون، مال اور بیٹے، اولاد مراد ہے. زینت دنیا کی زینت ہے، بس ایک زینت ہوتی ہے ختم ہو جاتی ہے. خیال کر وہ بندے، خیال کر والباقیات الصالحات، نیک اعمال جو ہم کرتے ہیں دن شام اللہ کو راضی کرتے ہیں، خیر عند ربک ثواب، یہ بہت ہی بہتر اللہ کے ہاں، اس کا ثواب بہت ہی زیادہ ہے. تو اولاد اور مال کی مذمت بھی ہے، اور اس کا مثال کے طور پر قابل افتخار ہونا بھی ہے. لیکن خیال کر اکثر لوگ اس میں دھوکہ کھائے جاتے ہیں، اللہ کے ذکر سے کیا ہو جاتے ہیں؟ غافل ہو جاتے ہیں. تو اے بندے، اے مسلمان، اس حالت میں بھی آپ نے اللہ پاک کو نہیں بلانا. اس حالت میں بھی آپ نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے اللہ کے جو اثر انعامات ہے اس کا مستحق ٹھہر کر کیا کرنا ہے؟ جنت میں داخل ہونا ہے. سمجھ آ گئی؟ انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عنده اجر عظیم. اللہ کے ہاں کا بہت بڑا اجر ہے. اس پر زیادہ توجہ مت دو. اللہ کے ہاں جو ثواب کا ہے، جو آپ کی نیک اعمال کا درجہ ہے، اس پر توجہ دو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.